السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ امریکہ نے افغانستان نے ایک دفعہ سے پھر پاکستان کے ارد گرد جال بچھانا شروع کر دیا ہے، جال بچھانے کی کوشش کر رہا ہے افغان حکومت اور امریکہ۔ یہ پاکستان کے ارد گرد جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے گرا ڈالا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی حامد میر نے دیکھا کہ کس طرح آرمی کے خلاف، کس طرح ہمارے حساس ادارے انٹیلیجنس جو ہے ہمارا ISI، اس کے خلاف انہوں نے کس طرح الفاظ استعمال کیے اور کس طرح کی لینگویج استعمال کی، تو ان کی گرفتاری کا ٹوٹل مکمل انتظام ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آج نہیں تو کل وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں شروعات کرتا ہوں پہلی خبر سے کہ افغانستان میں جو امریکی فوجیوں کا انخلاء ہو رہا ہے، نیٹو کے فوجیوں کا انخلاء ہو رہا ہے، 1 مئی سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے اپنی ایک خواہش ظاہر کی کہ وہ افغانستان سے تو نکل جائے گا لیکن وہ خطے کے اندر ہی رہے گا۔ اسی سلسلے میں اس نے پاکستان سے ہوائی اڈے مانگنے کی کوشش کی کہ ہمیں اڈے دیے جائیں، یہاں رہنے دیا جائے تاکہ وہ افغانستان پر نظر رکھ سکے، لیکن پاکستان کے صاف انکار نے اس کو دکھا دیا کہ وہ اب خطے میں نہیں رہ سکتا۔ ابھی اس نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا۔ اب دیکھیں کہ اپنے بجٹ میں وہ پاکستان کے لیے کچھ حصہ رکھ رہا ہے، باقاعدہ اس نے اناؤنس کیا کہ پاکستان کے لیے کچھ حصہ رکھا گیا پاکستان کے لیے، اور یہ حصہ کچھ ڈالرز، کچھ لاکھوں ڈالر، کچھ کروڑوں ڈالر اور اربوں ڈالر پاکستان کو دیے جائیں گے، جو پاکستان اپنی ہیلتھ، ایجوکیشن اور ملٹری کے لیے استعمال کر سکے گا۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے کہ جس سے پاکستان کے حالات بدل جائیں گے یا پاکستان پورے کا پورا بدل جائے گا، لیکن پاکستان کے لیے یہ اہم ہے۔ اب وہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے، وہ اتنا اپنے بجٹ کا کچھ حصہ یہ دے رہا ہے، تو بدلے میں پاکستان سے مانگ کیا رہا ہے؟ پاکستان سے چاہے گا کیا؟ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ سوال سب سے بڑا یہ ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ وہ پاکستان سے بدلے میں مانگے گا کیا؟ اگر وہ اتنا حصہ دیتا ہے، اتنے ڈالر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا دینا پڑے گا؟ پاکستان سے وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی دی سن ایک نیوز پیپر ہے برطانیہ کا، اس نے پاکستان پر بہت سارے الزام تراشی کی، پاکستان پر الزام لگائے۔ تو اس میں میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو دی سن نیوز پیپر ہے نا برطانیہ کا، اس نے پہلے نمبر پر تو یہ کہا کہ 500 فوجی جو امریکہ اپنے ادھر ہی رکھے گا۔ جیسے ہی انخلاء ہو رہا ہے، کوئی 10,000 فوجی ہیں امریکن جو نیٹو کے فوجی ہیں، جس میں مختلف ممالک کے افواج ہیں جو نیٹو کا ایک حصہ ہیں، تو وہ افغانستان میں ہیں، وہ 10,000 باقی رہ گئے ہیں، اور وہ جب نکل جائیں گے تو اس میں سے کچھ 500 فوجی ایسے ہیں جو امریکی فوجی ہوں گے، وہ رہیں گے افغانستان کے اندر کی، اور وہ پروٹیکٹ کریں گے امریکن سفارت خانہ جو افغانستان میں ہے، اس کو پروٹیکٹ کریں گے تاکہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر مین امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی وہ افغانستان سے نکلیں گے تو یہاں پر ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ان کو اس چیز کا یقین ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ افغانستان کو دنیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے واحد رستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ایئرپورٹس کا۔ تو انہوں نے کچھ فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو کہ فوجی ہیں ترکی کے، تو وہ ترکی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنے کچھ فوجی رکھے افغانستان کے اندر کی، جو ایئرپورٹ کی دیکھ بھال کر سکے تاکہ افغانستان کو دنیا سے کٹ نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے، امریکیوں کا ماننا ہے کہ اگر ادھر کوئی بھی فوجی نہ رہے تو افغانستان ٹوٹل قبضہ کر لے، طالبان قبضہ کر لیں گے ایئرپورٹس پر بھی، اور ہر جگہ پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر طالبان کی مرضی سے نہ کوئی افغانستان سے باہر جا سکے گا، نہ ہی افغانستان کے اندر آ سکے گا جب تک طالبان کی مرضی نہیں ہوگی۔ تو ان کا یہ تحفظات ہیں، اس لیے انہوں نے ترکی کی جو فوج ہے نا، اس کو 400-500 فوجی ہیں جو انہوں نے رکھنے ہیں ایئرپورٹ کے لیے، جو ایئرپورٹس کی حفاظت کر سکیں، جہاں پر افغانستان سے رابطہ کیا جا سکے ایئرپورٹ کے تھرو۔ تو اب یہ ایک چیلنج ہے ترکی کے لیے کہ کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے فوجی قیادت جو ہے، جو اس کے فوجی ہیں 400-500، کیا وہ اس کو امریکہ کو ادھر رکھنے دے گا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان کا جو سیکیورٹی چیف ہے، اس نے پاکستان پر بہت سنگین الزامات لگائے، بہت سی گندی زبان استعمال کی، ایون کہ پاکستان کو ایک چکلا قرار دیا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے خاص طور پر منع کیا ہے اپنے سفارتکاروں کو کہ آپ نے باقی ہر بندے سے بات کر لینی ہے، اس بندے سے آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا، کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ اس نے بڑی غلط لینگویج استعمال کی اور بہت
اگلا اپنا جو اندر کا گند ہے وہ پاکستان کے خلاف جو اس نے باہر نکالا. اس نے کہا کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے, اسلحہ دیتا ہے اور پاکستان طالبان کی پوری حمایت کرتا ہے. اسی سلسلے میں اس نے کہا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان میں افغان حکومت ہو, وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں صرف اور صرف طالبان کی حکومت ہو. اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے پاکستان کے خلاف, جس کو دی نیوز جو امریکن نیوز پیپر ہے اس نے بھی پبلش کیا. تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ایک یہ پروپوگنڈا, یہ پہلے آپ جب آرمی چیف جب انہوں نے دورہ کیا افغانستان کا, چیف آف آرمی اسٹاف نے جب دورہ کیا افغانستان کا, تو افغانستان کے جو صدر ہیں انہوں نے کس طرح سے کہا کہ پاکستان پر ہمیں پورا یقین ہے, ہمیں غلط فہمی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں چاہتا, پاکستان طالبان کو سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک 4 دن بعد وہی افغانستان کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان کو اسلحہ دیتا ہے, انہیں نئے طالبان دیتا ہے, ٹرینڈ کر کے دیتا ہے اور پاکستان ہر طرح کی سپورٹ کرتا ہے طالبان کو. تو کس طرح انہوں نے یہ الفاظ کہے, کیوں کہے؟ کیونکہ انہوں نے امریکن دباؤ کی وجہ سے, انڈین دباؤ کی وجہ سے کہا کہ ہمارا تو یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے, ہم تو یہ چاہتے نہیں ہیں جو آپ بیان بازی کر رہے ہیں, بیان بازی اس طرح نہ کریں. تو کس طرح انہوں نے اپنا بیان بدلا. اب آپ خود دیکھیں کہ کس طرح سے وہ افغان حکومت کیا چاہتی ہے اور امریکن کیا چاہتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے ایک پروپوگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ خطے سے نکلے. اب ایک ڈپینڈ کرتا ہے ترکی پہ کہ وہ کس طرح کا رد عمل دیتا ہے. کیا وہ ترکی اپنے فوجی جو ہیں کیا وہ افغانستان میں رکھنے پر قائل ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر وہ امریکہ کو انکار کرتا ہے تو کس حد تک یا کس سینس میں امریکہ کو انکار کرے گا کہ وہ اپنے فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں نہیں رکھے گا. انہوں نے ایک چال چلی ہے امریکن نے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ترکی کے فوجی مسلمان ہیں تو افغان طالبان اپنے مسلم ممالک سے کسی بھی قسم کے تعلقات خراب نہیں کریں گے اور وہ جو ترک کے فوجی ہیں ان پر اٹیک نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے ایک چال چلی تاکہ ترکی کے فوجی جو ہیں وہاں پر رکھوالی کے لیے رکھے جائیں. اس کے ساتھ ہی اب ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان اور ترکی پر, ان کا ایک امتحان ایک دفعہ سے ایک نیا امتحان شروع ہو چکا ہے پاکستان کا اور ترکی کا کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں. اس کے ساتھ بات کرتے ہیں حامد میر کے حوالے سے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس نے گندی زبان استعمال کی, جس پر ISI کو خود اب آ کر اس چیز کو کلیئر کرنا پڑا کہ ان کا اس معاملے سے, یہ جو اسد طور والا معاملہ ہے اس کو مار پڑی ہے, اس کو چترول ہوئی ہے, اس معاملے سے ISI کا کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر کا ایک ٹول ہے جو استعمال ہو رہا ہے, جو بندے کو ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف, اپنی ہی اسٹیٹ کے خلاف کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ہوتے ہیں فنڈڈ لوگ. حامد میر ہو گیا, اسد طور ہو گیا, اس طرح کے لوگ بیسیکلی ہوتے ہیں فنڈڈ لوگ جن کو صرف اور صرف فنڈ چاہیے, اپنی ریاست کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں. اب اس کے پریویسلی ٹویٹ دیکھ لیں آپ, اس کی پہلی تقاریر جو ہیں, پہلی اس کے ٹاک شوز ہیں, آپ وہ دیکھ لیں کس طرح سے بکواس کرتا ہے آرمی کے خلاف, پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف. یہ وہی حامد میر ہے جس نے کہا تھا کہ اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستان کا بندہ ہے. تو اس قسم کا یہ بندہ ہے. اب اس کے اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیاری ہو چکی ہے. اس کو گرفتار کرنے کے لیے آپ دیکھیے گا آج نہیں تو کل 1 یا 2 دن کے اندر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کا اچھی طرح سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.